السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ رب اعوذ بک من همزات الشیاطین واعوذ بک رب ان یحضرون۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ ولعنۃ الدائمۃ الباقیۃ علی اعدائہم اجمعین من الآن الی قیام یوم الدین، اما بعد۔ امام محمد باقر علیہ الصلوۃ والسلام کی شہادت کے سلسلے میں آپ سب کو تسلیت اور تعزیت پیش کرتے ہیں، اور ہم سب کی طرف سے تمام علماء، مراجع، ولی فقیہ اور بالخصوص وقت کے امام کی خدمت میں تسلیت اور تعزیت عرض کرتے ہیں۔ امام کی اگر زندگی اور آپ کی سیرت کو دیکھا جائے تو یہی وہ زمانہ ہے کہ جہاں سے علم و کمال کے لیے امام نے کوشش شروع کی، اور جو آگے جا کے چھٹے امام کے زمانے میں الحمدللہ ایک بہت بڑے حوزے، یونیورسٹی یا ان چیزوں کی شکل میں تبدیل ہو گیا۔ ہم کو اگر ائمہ کی سیرت دیکھیں تو اس سے ایک جو بہت اہم پوائنٹ ہمارے سامنے آتا ہے، اور یقیناً ہمارے لیے وہ بہت اہم ہے، وہ پوائنٹ یہ ہے کہ جب ائمہ کو دشمن کی سازشوں سے ذرا سا بھی موقع ملتا، اور جتنا موقع ملتا اس حد تک وہ لوگوں کو ایجوکیٹ کرنے کی کوشش کرتے تھے، لوگوں کو علم اور تعلیم دینے کی کوشش کرتے تھے۔ علم کے اعتبار سے اگر آپ دیکھیں تو مرحلہ ہوتا ہے، اسٹیپ ہوتے ہیں۔ سب سے بنیادی علم جو ہے وہ فقہ ہے، حلال و حرام کا علم ہے، کیونکہ وہ اگر انسان نہیں سیکھے گا تو انسان واجبات کو ترک کر سکتا ہے یا حرام میں مبتلا ہو سکتا ہے۔ تو بیسک اعتبار سے اتنا جاننا حتیٰ ہر ایک کے لیے واجب بھی۔ پھر اس کے بعد جو مراحل ہیں دوسری سے متعلق چیزیں، ائمہ نے اسی اعتبار سے لوگوں کو ایجوکیٹ کرنے کی کوشش کی، لوگوں کو تعلیم دینے کی کوشش کی۔ لیکن جب امام کو یہ موقع ملا کہ اب اس کے آگے بھی لوگوں کو کچھ دیا جا سکتا ہے، تو امام نے فوراً ان سارے علوم کو لوگوں کے سامنے پیش کر دیا کہ جس کی معاشرے کو ضرورت تھی۔ لہٰذا آپ دیکھیں سائنس یا اس جیسے علوم پانچویں امام بالخصوص اور پھر یا چھٹے امام کے زمانے سے یہ لوگوں کے سامنے ہے، اور آج تک وہیں سے اس کا وجود لوگوں میں دیکھا جا رہا ہے۔ لہٰذا ہماری بھی یہ ذمہ داری ہے۔ خوب آج کے حالات تو ایسے نہیں ہے کہ وہ سخت حالات ہیں، ہم ایجوکیشن پہ کام نہیں کر سکتے ہیں، ہمارے لیے مشکل ہے، پرابلم ہے، نہیں۔ الحمدللہ آج وسائل فراہم ہیں۔ جب وسائل فراہم ہیں، حالات میں کوئی مشکل نہیں ہے، تو آج ہماری بنیادی ذمہ داریوں میں سے ایک ہے کہ ایجوکیشن کے لیے ہم کوشش کریں۔ ایجوکیشن کا مسئلہ یہ نہیں ہے کہ مثلا جب لوگوں سے کہا جائے کہ علم کے لیے کوشش کرو تو اب وہ صرف علم دین کی بات کریں، اور جب لوگوں سے کہا جائے کہ ایجوکیشن کے لیے کوشش کرو تو علم دین کو چھوڑ کے دنیاوی علوم کے لیے کوشش کریں۔ البتہ یہ دینی اور دنیاوی علوم بھی یہ استعماری سازش ہے کہ جس کی تقسیم بندی کی گئی ہے، ورنہ علم علم ہے، اور ہر وہ علم کی جو انسان کو اللہ تک پہنچائے، اللہ کی معرفت تک پہنچائے، وہ دینی علم میں، علوم دین میں شمار ہوگا۔ اور اگر آپ دیکھیں تو انسان کو سائنس سے بھی اللہ کی معرفت حاصل ہوتی ہے۔ لہٰذا یہ تقسیم بندی یہ بہت مناسب تقسیم بندی نہیں ہے۔ لہٰذا ہماری یہ کوشش ہونی چاہیے کہ جب ہم علم پہ قدم آگے بڑھائیں تو نہ ایک طرف سے علم دین کو ہم فراموش کریں جو آج کی تقسیم بندی کے اعتبار سے ہے، نہ دوسری طرف سے ان علوم کو ہم فراموش کریں کہ جن کو ہم دنیاوی علوم کہتے ہیں۔ دونوں چیزوں کو ساتھ لے کے چلیں۔ یہ ہماری قومی ذمہ داری ہے کہ ہم ان چیزوں میں اتنا آگے بڑھیں کہ ہماری قوم کے علم کو دیکھ کے لوگ کہیں کہ ہاں یہ علی کا ماننے والا ہے، ہاں یہ امام محمد باقر کا، کیونکہ باقر کے معنی یہی ہیں کہ کسی چیز میں شگاف پیدا کر دینا یا چھپی ہوئی چیز کو، وہ علوم کے اعتبار سے کہ علوم میں شگاف پیدا کیا اور چھپی ہوئی چیزوں کو باہر لے کے آئے۔ اگر ہم اپنے امام کو یاد کرتے ہیں تو کیوں نہ ایسے حالات پیش کریں کہ ایک ایک لمحہ ہمارا امام ہم کو یاد رہے۔ جب لوگوں کے اندر ایجوکیشن آئے گی اور ایجوکیشن کے حساب سے لوگ اپنے آپ کو تبدیل کریں گے، تو امام نے اس وقت بھی ایسی بہت ساری چیزوں میں کوشش کی تھی کہ جو لوگوں میں تبدیلی پیدا ہو۔ آج سیرت میں سے ایک پوائنٹ تھوڑا سا ہم آپ کی خدمت میں عرض کرتے ہیں
کہ جس کے لیے امام نے بارہا تاکید کی. 2-3 قول ہم امام کی آپ کی خدمت میں عرض کرتے ہیں. عام طور سے ہوتا یہ ہے کہ جب ہم لوگ گفتگو کرتے ہیں تو یہ گفتگو یہ اور بات ہے کہ انسان کی بات چیت جب انسان زبان کھولتا ہے تو وہ اپنی اس زبان کے ذریعے پہچانا چاہتا ہے. مولا کائنات نے زبان سے متعلق بہت سارے اقوال پیش کیے. علماء اخلاق زبان کے گناہوں کی ایک طولانی فہرست بیان کرتے ہیں. ہم کو اپنے زبان کے اعتبار سے بہت زیادہ محتاط ہونے کی ضرورت ہے کہ کوئی غلط چیز ہماری زبان سے نہ نکل آئے. امام کے قول کے مطابق ہماری زبان پہ کس طریقے سے پابندی ہونی چاہیے اور کیسے ہمارا کنٹرول ہونا چاہیے. سب سے پہلے امام فرماتے ہیں کہ دیکھو کسی کے بارے میں وہی باتیں کرو کہ جو تم چاہتے ہو کہ تمہارے بارے میں باتیں کی جائیں. ہمیں ایسا لگتا ہے کہ لوگ ہمارے لیے صرف اچھی باتیں کریں اور ہمارے عیب کو مثلا بھلا دیں, ہماری خرابیوں کو بھلا دیں. لیکن جب ہم دوسروں کے بارے میں بات کرتے ہیں تو پھر ہم دوسروں کی اچھائیوں کو بھلا دیں اور ان کے عیب پہ بات کریں. یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ دوسروں کے ان کی بھی ہم اچھائیوں پہ بات کریں, ان کے بھی عیب کو بھلا دیں. ہم سے جب لوگ بات کرتے ہیں تو ہم چاہتے ہیں کہ ایسی بات نہ ہو کہ جو مثلا بے احترامی ہو, فلاں ہو, یہ ساری چیزیں سخت نہ ہو, تند نہ ہو, طنز نہ ہو, یہ ساری چیزیں. لیکن جب دوسرے سے بات کرتے ہیں تو تکبر, ان چیزوں کی بنیاد پہ ہم پھر ان ساری باتوں کا خیال نہیں رکھتے ہیں, ان کی رعایت نہیں کرتے. لہذا جب یہی چیز پلٹ کے ہماری طرف آتی ہے تو ہم کو خراب لگتا ہے. اگر ہر انسان اس چیز کی رعایت کرے کہ جو اس کو پسند ہے اسی معیار پہ دوسروں کے لیے باتیں کریں تو پورا معاشرہ گلزار ہو جائے گا, پورا معاشرہ خوبصورت ہو جائے گا. یہاں پہ 2 طرح کی بات کے لیے امام نے کہا اللہ کی مرضی کی بات کی. ایک میں کہا کہ اللہ محبوب رکھتا ہے اور ایک میں کہا کہ اللہ نفرت کرتا ہے, اس سے اللہ ناراض ہوتا ہے. بات کرنے والوں میں کہ جو آدمی بدگوئی کرتا ہے, گالم گلوچ کرتا ہے, بری باتیں کرتا ہے, اللہ خداوند اس سے ناراض ہو جاتا ہے. اور جو آدمی مجمع میں مذاق کرتا ہے کہ اس مذاق سے کسی کو برا بھلا نہیں کہتا, طنز نہیں کرتا, کسی کی دل آزاری نہیں ہوتی, ایسے آدمی سے اللہ خوش ہوتا ہے. تو یہ وہ ایک طریقہ ہے کہ جو امام نے بتایا ہے کہ ہم کو کس طریقے سے بات کرنی چاہیے, یا یوں کہا جائے کہ امام کے ان اقوال کے روشنی میں گفتگو کا ایک طریقہ یا ایک مختصر سا اندازہ کہ کس طریقے سے ہم کو معاشرے میں لوگوں سے بات چیت کرنی چاہیے اور کس طریقے سے معاشرے میں ہم کس انداز میں اپنی زبان کو کھولیں. اگر ہم گفتگو کے اس انداز کو باقی رکھتے ہیں تو یقین مانیں, چونکہ زبان ہوتی ہے کہ جو لوگوں کے اندر محبت پیدا کرتی ہے, لوگوں میں نفرت پیدا کرتی ہے. اب اگر ہم زبان کو اچھے طریقے سے استعمال کریں گے تو محبتیں بڑھتی جائیں گی, زبان کو بری طریقے سے استعمال کریں گے تو نفرتیں بڑھتی جائیں گی. لہذا جب بھی کسی سے بات کریں تو کوشش یہ ہو کہ زبان بہت آسانی سے چل جاتی ہے, بہت چھوٹی سی چیز ہے, لیکن نتائج اس کے بہت دور تک جاتے ہیں, بہت بڑے بڑے ہوتے ہیں. لہذا اگر اس زبان پہ کنٹرول کیا جائے اور صحیح موقع پہ صحیح انداز میں صحیح بات کی جائے تو انسان کی کامیابی کے بہت سارے راز اسی گفتگو کے انداز میں چھپے ہوئے ہیں, اسی گفتگو کے طریقے میں چھپے ہوئے ہیں. لہذا بہت بنیادی قول ہے یہ امام کا کہ جو امام فرماتے ہیں کہ جب کسی سے تم گفتگو کرو تو وہ اس سے کہو کہ جو تم کو یہ پسند ہو کہ تمہارے لیے کہا جائے. ہم بات چیت میں بھی دیکھیں, بات چیت کے انداز میں بھی دیکھیں, الفاظ میں بھی دیکھیں, ساری چیزوں میں اس بات کی ہم رعایت کریں کہ ہم جب کسی سے گفتگو کریں تو اسی حد تک اسی معیار پہ گفتگو کریں کہ جس معیار پہ ہم کو پسند ہے. اگر ائمہ اطہار علیہم الصلوۃ والسلام کی سیرت یا ان کے جو فرمودات اقوال ہیں کہ جو ہماری زندگی سے متعلق ہیں, پریکٹیکل لائف سے متعلق ہیں, ایک ایک کر کے ان کو ہم اپنانا شروع کر دیں گے تو یقین مانیں کہ ہماری زندگی اتنی بہتر ہو جائے گی, اتنی اچھے طریقے سے تبدیل ہو جائے گی کہ پھر اس کی کوئی مثال نہیں ہوگی, اور چلتے پھرتے ہم امام کے یا یوں کہا جائے کہ اسلام کے مبلغ ہو جائیں گے اور امام کے چاہنے والے نظر آئیں گے, اور لوگ دیکھ کے پہچانیں گے کہ دیکھو یہ ہے کہ جو اپنے امام کی سیرت کو فالو کرتا ہے.
اور یہی ہماری کامیابی ہے اور اسی میں ہماری نجات ہے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔